بسم اللہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج آپ لوگوں سے مخاطب ہوں بہت عرصے بعد۔ کچھ لوگ جو بہت کہتے ہوتے تھے کہ عمران خان کے دور میں جو معیشت تھی وہ خراب چل رہی تھی اور بہت ساری باتیں ہوتی تھی، تو دو تین چیزیں ہیں جس پہ بات کرنا چاہوں گا، بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح آج اسحاق ڈار نے قیمت جو ڈالر کی تھی وہ ایک جگہ پہ روکے رکھا تھا، اور جیسے ہی آئی ایم ایف نے ان کو کہا کہ آپ لوگ اس کو اپنے قیمت پہ چھوڑ دیں تو سیدھا 280 پہ بات چلی گئی، اور اوپن مارکیٹ میں تو 300 پہ بات چلی گئی ہے، اور وہ بھی مل نہیں رہا۔ تو اسی طرح یہ ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو میں بہت پہلے ہم باتیں کرتے تھے، دوست لوگ اور سارے، اسی طرح 2018 میں اسی اسحاق ڈار نے یہی مائنز لگائے تھے کہ ڈالر کو مصنوعی طور پہ رکھا تھا۔ اسی لیے جب عمران خان کی حکومت آئی تو وہ سیدھا 150 پتہ نہیں 160 139 سے اوپر چلی گئی بات، اور پھر 178 پہ گئی، 170 پہ۔ تو یہ وہ بات ہے جس کو ہم سمجھا رہے تھے۔ آج اس نے پھر جعلی طریقے سے اس ڈالر کو رکھا ہوا تھا۔ اس پہ یہ کس طرح ہوتا ہے، اوپن مارکیٹ میں یہ ڈالر پھینکتے رہتے ہیں اور جو قیمت ہے اس کو ایک جعلی طریقے سے برقرار رکھتے ہیں۔ لیکن آج تو ڈالر بھی نہیں ہے، اس نے صرف ورچولی باتوں میں ایسے ہی ہوا میں بینکوں کے ذریعے ایک پرائس رکھا ہوا تھا جو کہ اصل میں ڈالر موجود تھا ہی نہیں اس کو کوئی خرید سکتا تھا۔ اگر خرید بھی سکتے تھے تو صرف یہی لوگ خرید سکتے ہیں، اور یہی کرپشن کا وہ ذریعہ ہے جو روپے میں کرپشن کر کے سستے داموں ڈالر خرید دیتے ہیں، پھر وہ جب بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو یا تو منی لانڈرنگ کر کے ڈالر باہر بیچ دیتے ہیں، اگر ان کے گھروں میں بھی پڑے ہیں تو اس کی قیمت ٹرپل ہو جاتی ہے۔ لوگ آپ بزنس کرو، کاروبار کرو، زمینیں خریدو بیچو، جو مرضی کرو، لیکن آپ اتنا پیسہ نہیں کما سکتے ہو جس طرح آپ ڈالر کو رکھ کے، تو وہ راتوں رات ڈبل ہو جاتی ہے بات ہے۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ بہت سارے میرے دوست ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رزلٹ کی بات کرتے ہیں کہ رزلٹ کیا بنا ملک کا، قوم کا، یہ وہ باتیں، میں اسی پہ تھوڑا سا بات کروں گا۔ دیکھیں رزلٹ تو یہی ہے، ہم دیکھتے تھے کہ خزانے میں 17-18 ارب ڈالر پڑے تھے جسٹ 9 مہینے پہلے، ٹھیک ہے، آج 2 ارب سم تھنگ ہے، وہ بھی کسی کے ہیں، آپ کے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قرضے لیے تھے اس سے زیادہ عمران خان نے واپس کیے ہیں، 39 ارب پتہ نہیں کہ وہ کوئی فگرز ہیں، وہ میں ابھی نہیں بتا سکتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن وہ جو انہوں نے لیے تھے وہ واپس کیے تھے۔ جو رزلٹ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رزلٹ یہ ہے کہ یار آپ کے خزانے میں 17 ارب ڈالر پڑے تھے، ٹھیک ہے، آپ کا ایکسپورٹ آپ کے امپورٹ سے زیادہ تھا، جو سب سے بڑا جو چیز ہے کسی بھی ملک، کسی اس کے لیے کہ آپ کے خرچے زیادہ ہوں اور آپ کا انکم کم ہو تو مسئلہ ہوگا، آپ کا خرچہ کم ہو انکم زیادہ ہو تو پھر آسان زندگی گزرتی ہے۔ سیم سچویشن ہے پاکستان کے لیے نہیں، پوری دنیا کا یہ معیشت کا سسٹم ہے۔ جب آپ کا ایکسپورٹ بڑھتا ہے، امپورٹ کم ہوتا ہے تو آپ خوشحال ہوتے ہو۔ جب آپ کا امپورٹ کی جو قیمت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، آپ ڈالر میں پے کرتے ہو اور آپ کی اکانومی ڈالر کے اوپر ہو، آپ کا اپنا اندر کی وہ کمائی کا جو یا آئل گیس یا پھر جو جو اسلحے ہوتے ہیں یا چیز آپ نہیں بیچتے ہو انٹرنیشنل مارکیٹ کو جو ان کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر یہ قومیں عام طور پر فیبرکس اور کپڑا پتہ نہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ بیچتے ہیں، جس طرح چائنا ہے یا پھر یورپ کے کنٹریز ہیں، آپ دیکھیں جو ٹیکنالوجی بیچتے ہیں۔ آپ کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں، آپ صرف قرضے لیتے ہو، اس کو کھاتے ہو، پھر دوبارہ لیتے ہو، پھر کسی ملک میں کوئی وہ کریٹ کرتے ہو۔ لوگ کہتے تھے کہ ان کے وقت میں، نواز شریف وغیرہ لوگوں کے وقت میں بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے تھے، موٹر وے بنتی تھی، یہ ہوتا تھا۔ یہ کیسے بنتے ہیں؟ یہ ایک پروجیکٹ بنا دیتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں، اس پہ پیسے لے لیتے ہیں، بڑے پیسے لے کر اس کو لانچ کر دیتے ہیں۔ لانچ کر کے اس کو جب بنایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، اسی کو دوبارہ اگلے ٹرم میں یا اسی کو دوبارہ گروی رکھ کر اس پہ دوبارہ قرضے لیتے ہیں۔ تو پہلے میں بھی آدھے پیسے یہ کھا جاتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، لگاتے بھی ہیں، جب گروی رکھ کے پیسے آ جاتے ہیں اس کو بھی یہ کھا جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ واردات ہے اس ملک کے ساتھ جو کیا جاتا ہے، اور عام جو بندہ ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کیونکہ اس کا تو روز ہی چل گیا کہ بھئی کنسٹرکشن ہو رہا تھا تو مجھے ٹیکہ مل گیا، میں نے کام کیا، مزدوری تھی، یہ وہ، لیکن حقیقت میں ملک کی بنیادیں کھوکھلی کی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی بھی وہ لوگ جو ابھی تک سمجھتے ہیں کہ شاید ان دو ادوار میں کوئی ایئرپورٹ بنا تھا یا پھر کوئی روڈ بنی تھی یا پھر کوئی موٹر وے بنا تھا یا پھر کوئی بس میٹرو بنی تھی، یہ سب قرضوں کے پیسے سے بنا کر
آدھے کھا کر ملک سے باہر. پیسے صرف کھاتے نہیں ہیں یہ اس سے ڈالر خرید کے تو پھر وہ منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں جہازوں کے تھرو. وہ سب سے بڑا جو کرائم کرتے ہیں عام طور پہ عمران خان اس کے بارے میں تو قوم کو ایجوکیٹ کر چکا ہے. تو وہ واردات یہ ہے کہ اس کے اوپر دوبارہ اس کو گرووی رکھا. آپ پورا ملک آج آپ کا گرووی رکھا ہوا ہے $100 ارب میں. آپ کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ گرووی رکھیں. ٹھیک ہے, اب یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں نے ابھی ایک بات سنی, جاپان وغیرہ سے ایک ٹیم آئی تھی جن کے ساتھ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس جو مین پاور ہے اس کو ہم کیسے آپ کو ٹھیکے میں دے دیں. مطلب آپ کو ان کو یہ دے دیں گے, جو تنخواہ آتی ہوگی اس کو وہ ڈالر ادھر آتے رہیں گے, جو کمائی ہے اس میں آپ کا حکومت آپ کا حصہ دار ہوگا. یہ ایک طریقہ ابھی انہوں نے اپنانے کی کوشش کی ہے. ابھی آپ کو بھی بیچ تو ہم چکے ہیں, وہ تو ملک تو بک چکا ہے, اب عوام کی بھی بکنے کی باتیں ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. دوسری رزلٹ کی لوگ بات کرتے ہیں. عمران خان کے دور میں ڈیم بن رہے تھے, فیتا 2010 میں کٹ چکا تھا لیکن کام کوئی نہیں ہوا تھا, اس پہ بھی پیسے لے چکے ہوتے, وہ کھا چکے ہیں. ابھی اسی پہ کام ڈبل ٹرپل طریقے سے چل رہا تھا, بن رہے تھے ڈیم, کیونکہ ملک میں انرجی ہوگی تو کارخانہ لگے گا, کارخانہ چلے گا تو ایکسپورٹ ہوگا تو انکم آئے گا, پیسہ ہوگا, ملک ترقی کرے گا. سمپل سی بات ہے. احساس پروگرام چل رہا تھا اسی دور میں بھی جب کرونا نے دنیا کے بڑے بڑے سسٹم کو تباہ کر دیا تھا, اکانومیز کو. آج بھی امریکہ $3 ٹریلین سے زیادہ اس کی وجہ سے مقروض ہو چکی ہے, اضافی طور پر. تو اس میں بھی ملک کو کیسے سٹینڈ کیا, آگے نکالا, پوری دنیا اس کی متعارف ہو گئی. ٹاپ 4-5 ملکوں میں ہماری وہ پلاننگ اور پالیسیز کو فالو کیا گیا. یہ تو کھلے عام باتیں ہیں, اس میں کوئی مطلب یہ تو کوئی کسی نے ادھر سے بات لے کے تو نہیں کی, یہ سمپل سی باتیں ہیں جو نظر آ رہے ہیں اور لوگ آپ سب ہم اس کو سن رہے ہیں. تو یہ رزلٹ تو یہ تھا. صحت کارڈ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری میں, ڈیولپ کنٹری میں یہ ممکن نہیں ہوتا, بہت مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو فری علاج دینا. آج آپ کے شناختی کارڈ میں 10-10 لاکھ روپے پڑے ہیں, آپ جا کے آپ کو بکری نہیں بیچنی پڑے گی, آپ کو قرض نہیں لینا پڑے گا, بیوی ماں بچہ کوئی بیمار ہوا جاؤ علاج کرو, پرائیویٹ میں کرو, جہاں مرضی کرو. یہ قوم کو آزاد کرتی ہے. ایک ڈپریشن اور ایک بڑے جو اس کے آپ نے قوم کو آزادی دی. صحت کارڈ ایک ایسا ریولوشنری پروجیکٹ ہے کہ آپ کے جو 50 سال کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں ان سے بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کو آپ کبھی سمجھیں گے, خامیاں ہو سکتی ہیں, یہ ٹھیک ہو جائیں گے, کیونکہ بھائی صرف قوم تو ہم ٹھیک نہیں ہے نا, ہر ایک بندے کے اوپر چوکیدار بٹھانا پڑے گا, وہ تو بہت مشکل ہے. لیکن یہ پروجیکٹ جو ہے اس قوم کے لیے, غریب عوام کے لیے ایک بہت فائدے کا اہم مرکز ہے. اسی طرح کسان کارڈ شروع ہو چکے تھے, اس طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں جس کا ابھی کتنا وہ ذکر کروں, لیکن لوگ کہتے ہیں رزلٹ. بجلی میں جب گھر جاتا تھا تو گھر میں ہوتے تھے ادھر ادھر, یار آپ دیکھیں بجلی کبھی جاتی نہیں تھی, گرمی سردی جب وہ بہت زبردست چل رہی تھی, ہر کوئی کہتا تھا یار وہی تارے ہیں, وہی سسٹم ہے, اور بجلی بھی نہیں جاتی. تو یہ اب دیکھو آپ کیا حال ہے بجلی کا, آپ دیکھیں, خود دیکھیں کیا حال ہے. آئل کی قیمت دیکھو کہاں چلی گئی ہے, ڈالر کی قیمت کہاں چلی گئی ہے. آپ کا پیاز اور ڈالر میں مقابلہ ہے, کون 300 کراس کرے گا جلدی. یار دیکھیں رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب دہشت گردی کا یہ دیکھیں, ایک بندے نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا, اس کو اسی وجہ سے نکالا گیا ہے. یہ بات آپ سمجھے, بعد میں سمجھ آ جائے گی. اور جنہوں نے یس کیا ایبسولوٹلی یس, اس کا یہی یار سمپل سی چیز ہے. آپ رزلٹ کس چیز کا مانگ رہے ہیں, ہر چیز کو لے عام نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے پاکستان میں اسٹیبلش طاقتور ہے, ہر چیز وہ چلاتے ہیں, عمران خان کچھ بھی نہیں وہ اس کے سامنے, لیکن انہوں نے کوشش کی تھی, ایک کوشش کی تھی, اس کو قوم اور باشعور لوگوں نے سپورٹ کیا اور سپورٹ کریں گے. خاص طور پر جو اوورسیز پاکستان کو پتا ہے کہ جب تک یہ ملک جمہوری طور پر اور اس طرح ایک لیڈر کے طریقے سے نہیں آگے چلے جائے گا تو یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا. تو بات یہ ہے, رزلٹ تو سامنے ہے, اس کے بعد بھی بندے کو رزلٹ نہیں آتا تو پھر تو خدا ہی حافظ, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.